السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اما بعد، سامعین محترم، اس وقت دنیا کا جو نارمل ہے یا دنیا میں جو معاملہ چل رہا ہے وہ ظلم کا ہے۔ ایک ملک دوسرے ملک پہ ظلم کر رہا ہے، ایک علاقہ دوسرے علاقے پہ ظلم کر رہا ہے، ایک بزنس آرگنائزیشن دوسرے بزنس آرگنائزیشن پہ ظلم کر رہا ہے، ایک فرد دوسرے فرد پہ ظلم کر رہا ہے۔ معاشرے کے اقل ترین درجے سے لے کر اعلیٰ ترین درجے تک ظلم ہی ظلم آپ کو دکھائی دے گا۔ پولیس اسٹیشن میں آپ کو ظلم دکھے گا، عدالتوں میں جہاں انصاف ملنا ہے وہاں پہ ظلم دکھے گا، ہر طرف ظلم ہی ظلم ہے، اور انسانی خون بے دریغ بہایا جا رہا ہے، یہاں تک کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی بخشا نہیں جا رہا ہے۔ چھوٹے بچے 7-8 سال کے 6-7 سال کے بچے پرائمری اسکول میں جاتے ہیں، وہاں پہ ان کا قتل عام ہوتا ہے۔ ہر طرف ظلم ہی ظلم آپ کو دکھائی دے گا۔ یہ اور بات ہے کہ ہم لوگ اس ظلم کے عادی ہو گئے ہیں، اس لیے اس کی اتنی شدت ہم کو محسوس نہیں ہو رہی ہے، یا جنگ و جدال سے کوئی اور دو چار ہیں، ہم ذرا آرام سے ہیں، اس لیے ہم کو اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے۔ لیکن ہر طرف ظلم ہی کی حکمرانی ہے، اور ممالک سے لے کر معاشرے کی نچلی سطح تک آپ کو ظلم ہی ظلم دکھائی دے گا۔ اب ایسے ماحول میں اہل ایمان کو، جن کے پاس اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، اس کتاب سے دریافت کرنا چاہیے کہ ان حالات کی وجہ کیا ہے، ایسے حالات کیوں ہوئے، دنیا میں اتنا ظلم کیوں پھیلا ہوا ہے، یہ جنگ و جدال کیوں ہو رہا ہے، یہ ہر طرف فساد ہی فساد کیوں ہو رہا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب کو نازل کر دیا اور امت مسلمہ کو اس کا وارث بنا دیا۔ آپ اور ہم اس کتاب کے وارث ہیں، آپ تسلیم کریں نہ کریں، قیامت میں آپ مجرم کی حیثیت میں پیش کیے جائیں گے کہ تم کتاب کے وارث ہوتے ہوئے دنیا میں کیسی زندگی گزارے۔ دنیا میں زبان بڑی تیز ہوتی ہے، زبان کے ذریعے سے بات کو دبا دیا جاتا ہے، اپنے مقام بلند کے ذریعے سے لوگوں کو دبایا جا سکتا ہے، لیکن قیامت میں ایک وارث قرآن کی حیثیت میں مجرم بن کے ٹھہر گئے کہ تم کو 70 سالہ زندگی ملی، بتاؤ تم اس قرآن کا کیا حق تم نے ادا کیا؟ تم اس کتاب کے وارث تھے
میں نے تم کو اس کا وارث بنایا، میں نے تم کو خیر امت قرار دیا، بتاؤ تم نے کیا کیا؟ دنیا کی تمام شیخیاں نکل جائیں گی، دنیا کی تمام آرام پسندیاں ختم ہو جائیں گی، اس وقت کیا جواب بن پڑے گا؟ ہم اندازہ لگا لیں۔ حضرت گرامی، موجودہ زمانے میں جو ماحول ہے ظلم کا، اس کا علاج صرف اسلام کے پاس، قرآن کے پاس، اللہ کے نبی کے پاس، اس کے علاوہ دنیا میں کہیں بھی ظلم کا علاج نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ظلم کا علاج بتایا ہے، کس طرح انسانی معاشرہ امن کی زندگی گزارے، کس طرح انسانوں کے تعلقات ہوں، کس طرح ممالک کے تعلقات ہوں، ہر چیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیفائن کر دیا ہے۔ اور موجودہ جو حالات ہیں، ظلم ہیں اور خون ریزیاں ہیں، فساد ہے، اس کی مرض کی تشخیص بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا ہے کہ ظلم کیوں ہوتا ہے، انسانی خون کیوں بہتا ہے، ایک دوسرے پر لعن طعن کیوں ہوتا ہے، ایک دوسرے کے درمیان دراڑیں کیوں پڑتی ہیں۔ اس کی تشخیص، اس مرض کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تشخیص کر دی ہے کہ یہ کیوں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتقوا الشح فإن الشح أهلك من قبلكم، لوگو شح یہ بیماری ہے، یہ مرض ہے جس نے تم سے پہلے کی تمام تاریخ کو تباہ کر دیا، ہلاک کر دیا۔ تم اپنی پہلے کی تاریخ اٹھا کے دیکھو، اس تاریخ کی خون ریزیوں کو دیکھو، اس تاریخ کے ظلم کو دیکھو، اور تم کو پتہ چلے گا کہ یہ مرض ہے شحہ۔ عربی میں شحہ، اس کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ دل کی تنگی، ایک محدود معنی سے کہ عربی اتنی وسیع زبان ہے، اس کے لفظ کے اگر کوئی معنی اردو میں کریں تو بڑے محدود ہو جاتے ہیں۔ وہ محدود معنی یہ ہے کہ دل کی تنگی، آدمی جب دل کی تنگی کے شکار ہو جاتا ہے، اس کا دل تنگ ہو جاتا ہے، پھر اس سے کوئی مثبت عمل کی امید نہیں کی جا سکتی، ہر عمل اس کا منفی ہوتا ہے، ظلم کرتا ہے، لوگوں کو طرح طرح سے ستاتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اس کے دل میں تنگی آ گئی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک دل کی بیماری ہے، اور وہ دل کی بیماری یہ ہے کہ شحہ، تنگی دل۔ لوگوں، دل کی تنگی سے بچو، اس لیے کہ دل کی تنگی نے تم سے پہلوں کو ہلاک کیا ہے۔ اہلک من قبلکم، پوری انسانی تاریخ کو اسی نے تباہ کیا ہے، اسی نے حکم دیا خون ریزی کرو۔ دنیا میں جتنی خون ریزیاں ہوئی ہیں اس کی بنیاد میں یہی شح نفس ہے۔ ابھی حال ہی میں جو جنگ چلی، جس کا سیز فائر چل رہی ہے، وجہ کیا ہے؟ شح نفس۔ امریکہ کا شح نفس، اسرائیل کا شح نفس، امریکہ کی دل کی تنگی، اسرائیل کی دل کی تنگی، ایک ایسی جنگ کو انہوں نے برپا کر دیا جس سے ساری دنیا آج پریشانی سے دوچار ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ شح نفس ہے، دل کی تنگی ہے، جس نے تم سے پہلے کے لوگوں کو خون ریزیوں پہ ابھارا۔ خون بہاؤ، قوموں کا خون بہاؤ، جنگ و جدال کرو، اور اسی نے حکم دیا محرمات کو اپنے اوپر حلال کرو، حرام کو حلال کر دو، اسی نے حکم دیا ہے۔ ایک اور حدیث میں یہی دوسری باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، امرہم بالظلم فظلموا، امرہم بالفجور ففجروا، امرہم بالخطیئۃ فقطعوا۔ اسی شح نفس نے حکم دیا
ظلم کرو تو لوگوں نے ظلم کیا، بڑے بھائی کو حکم دیا شہد دل کی تنگی نے کہ چھوٹے بھائی پہ ظلم کرو، اس نے ظلم کیا، بیٹے کو حکم دیا اس شح نفس نے کہ باپ پہ ظلم کرو، اس نے باپ پہ ظلم کیا، پڑوسی کو اس تنگی دل نے ابھارا کہ تیرے پڑوسی پہ ظلم کرو، اس نے پڑوسی پہ ظلم کیا۔ دنیا میں جہاں بھی آپ کو ظلم دکھائی دے گا، دنیا میں جہاں بھی فساد اور خون ریزی دکھائی دے گی، اس کی جڑ میں یہ دل کی تنگی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا دنیا کو، دیکھو یہ دل کی تنگی بڑی بری چیز ہے، اور فرمایا کہ اسی شح نفس نے حکم دیا فسق و فجور کرو، گناہ کرو، موج مستی کرو، تو لوگوں نے فجور پھیلایا، فسق و فجور کے راستے پہ اپنے آپ کو چلایا۔ پھر اسی نے ابھارا کہ رحمی رشتے توڑو، کیا بھائی کیا بہن، مال ہے تم نے اتنے محنت کما کے کمائی ہے، کہہ کے بھائی کہہ کے بہن الگ جاؤ اور الگ شاندار گھر بناؤ اور دور ہو جاؤ ان پرانے رحمی رشتوں سے، بھائی بہنوں سے۔ لوگوں نے کہا کہ ویری گڈ، دور گھر بنا لیا، سالوں گزر گئے، نہ بھائیوں سے ملاقات ہے نہ بہنوں سے ملاقات ہے، نہ ان کی پریشانیوں کو بانٹنا ہے نہ ان کی خوشیوں کو بانٹنا ہے، اس لیے کہ رحمی رشتوں کو توڑ دیا اور کاٹ دیا گیا ہے۔ اس کی بنیاد میں دل کی تنگی، یہ دل کی تنگی اپنے حساب سے رنگ دکھاتی ہے۔ ایک آدمی جس کے پاس کوئی پاور نہیں ہوتا وہ بھی کچھ بری کام کرتا ہے، جس کے پاس تھوڑا سا پاور ہوتا ہے وہ تھوڑا سا زیادہ ظلم کرتا ہے، جس کے پاس بہت زیادہ پاور ہوتا ہے وہ بہت بڑا ظلم کرتا ہے، لاکھوں لوگوں کو بموں سے قتل کر دیتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بموں سے اڑا دیتا ہے، اس لیے کہ پاورفل بہت پاورفل ہے۔ لیکن جو بیماری اس پاورفل آدمی کے دل میں ہے وہی بیماری اسی چھوٹے سے آدمی کے پاس ہے، چونکہ اس کے پاس پاور نہیں ہے، اس کے باوجود بھی ان پڑوسیوں کو ستا رہا ہے، بھائیوں کو ستا رہا ہے، بہنوں پاور نہیں ہے، لیکن بغیر پاور کے ہی چونکہ شح نفس ہے، اگر اس ظالم کو پاور مل جائے تو یہ خون ریزی بہائے گا، خون ریزیاں کرے گا دنیا میں۔ جتنا ٹرمپ کا دل تنگ ہے اتنا ہی تنگ دل اس بھائی کا ہے جو اپنے بھائی پہ ظلم کرتا ہے، اس لیے کہ اس کے پاس پاور نہیں ہے، اس لیے اس کا ظلم چھوٹا ہے، ایک آدمی کی حد تک محدود ہے۔ لیکن اگر یہی پاورفل آدمی کا دل تنگ ہو جائے، جتنا پاورفل ہوگا اتنی خون ریزیاں ہوں گی۔ حضرت گرامی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتقوا الشح، لوگو شح سے بچو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمائی اور اعلان کیا کہ دیکھو لوگو، یہ تمہارے رب کی طرف سے آئی ہوئی نصیحت ہے، تمہارے سینوں میں جو امراض ہیں اس کا علاج ہے اس کتاب میں، تم خون ریزیاں کر رہے ہو، اس کتاب کے سائے میں آؤ، تمہارے دل کا علاج کرو۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ لوگو تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آ گئی ہے، تمہارے دلوں کے جو امراض ہیں اس کا علاج ہے یہ، تمہارا دل جو تنگیوں کا شکار ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے دنیا میں فساد پھیل رہا ہے، خون ریزیاں ہو رہی ہیں، اس قرآن کے سائے میں آؤ، تمہارے دل کا علاج ہو جائے گا۔ مومنین کے لیے تو ہدایت اور رحمت ہے، مومن کو کیا ہے، اس کتاب سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں ارے یہ تیرے لیے ہدایت اور رحمت ہے، پکڑ لے، تھام لے۔ نہیں، مجھے ضرورت نہیں ہے، کبھی رمضان میں پڑھ لوں گا، بس پڑھ لیا تو۔ یہ ہماری نالائقی ہے، جبکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ مومن میں نے تیرے لیے رحمت اور ہدایت بنا کے اس کتاب کو نازل کیا ہے۔
یہ اس لیے نازل کیا ہے کہ اللہ کا فضل اور رحمت ہے کہ تیری طرف ہم نے کتاب کو نازل کیا۔ اور یہ کتاب کیا ہے؟ دنیا اپنے لیے جو کچھ جمع کرتی ہے ان تمام سے یہ کتاب بہتر ہے۔ سعودی کا پیٹرول، چائنا کا ریئر ارتھ میٹلز، امریکہ کا کامرس، تمام ہیچ ہے اس کتاب کے سامنے، کچھ نہیں ہے، تنکے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یہ کتاب ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جو دنیا اپنے لیے جمع کرتی ہے۔ اس کا وارث بنایا امت مسلمہ کو۔ دن میں ایک دفعہ بھی اس کی طرف پلٹتے نہیں ہیں۔ تف ہے ایسی قوم پر جس کو اتنی عظیم الشان کتاب کا وارث بنایا، جو ساری دنیا کی تمام نعمتوں سے بہتر ہے، جس میں پوری انسانیت کے امراض کا علاج ہے، لیکن یہ اس کی طرف پلٹتی نہیں۔ حضرات گرامی، بنیادی مرض ہے شح نفس۔ یہ شح نفس کب پیدا ہوتا ہے؟ کئی باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن میں 6 باتیں آج آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، اور پھر آخر میں اللہ کے نبی اور اللہ تعالیٰ نے ایک حکمران کی شح نفس کو کس طرح ختم کرا ہے، ختم کر کے مستقبل کا حکمراں بنایا ہے۔ اتنا اللہ اس کے رسول نے کیئرفل انداز میں کہ یہ شخص آگے بننے والا حکمراں ہے، اس کا دل تنگ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر حکمراں کا دل تنگ ہو جائے تو خون ریزی بڑی آسانی سے ہو جائے گی۔ انشاءاللہ وہ بات میں آخر میں رکھوں گا۔ انشاءاللہ چند باتیں شح نفس۔ سب سے پہلے آدمی جب انا پرست ہوتا ہے، فخر و غرور کے شکار ہوتا ہے، تو اس کا دل تنگ ہو جاتا ہے۔ آج تھوڑی سی خوشحالی آ گئی، تن گئے، تھوڑا کچھ معاملہ ٹھیک ہو گیا، تن گئے۔ بہرحال تنگ گئے، لیکن دل چھوٹا ہو جاتا ہے، نفس تنگ ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ آدمی جب اللہ تعالیٰ کے عطا پر شکر نہیں کرتا بلکہ کبر کرتا ہے، غرور کرتا ہے، تو اس کے دل میں تنگی پیدا ہوتی ہے۔ اسی غرور کو فرعون کے درباریوں نے انسائٹ کیا، ابھارا۔ قال الملأ من قوم فرعون اتذر موسى وقومه ليفسدوا في الارض ويذرك وآلهتك۔ اس کی انا کو مہمیز سے رہے ہیں، دیکھیے انا کو ابھار رہے ہیں۔ قال الملأ من قوم فرعون، فرعون کے درباریوں نے کہا، اے فرعون، کہ تو موسیٰ اور اس کے ساتھی مسلمانوں کو یوں ہی چھوڑ دے گا؟ لیفسدوا فی الارض، تاکہ زمین میں فساد پھیلائیں، اور انا کی طرف چوٹ کر رہے ہیں۔ وَيَذَرَكَ، اور تجھے چھوڑ دیں گے، تیری باتوں کو نہیں مانیں گے۔ وَآلِهَتَكَ، تو جس کی پرستش کرتا ہے ان بتوں کو بھی چھوڑ دیں گے۔ انا کو ابھار رہے ہیں۔ دیکھیں ذرا انا پرست بادشاہ ہو تو اس کے درباری اس کے انا کو مہمیز کرتے ہیں۔ آج وائٹ ہاؤس میں یہی ہو رہا ہے، ایک انا پرست کو لا کے بٹھا دیے اور تمام کے تمام اس کے انا کو مہمیز دے رہے ہیں۔ پوری اسرائیل لابی گھیری ہوئی ہے اور بولے کہ یو آر دا بیسٹ پریزیڈنٹ امریکہ ہیز ایور سین۔ میں وہ ہوں، ڈو دس، چلے خون ریزی۔ فرعون کے درباریوں نے یہی کہا، اس کے انا کو مہمیز دی، تو کیا موسیٰ کو یوں ہی چھوڑ دے گا تاکہ زمین میں فساد پھیلائیں اس کی قوم کو اور موسیٰ کو، اور تجھے بھی چھوڑ دیں اور تیرے پر معبودوں کو بھی چھوڑ دیں؟ تو اس کی
انا پہنچ گئی بلندیوں پر. اس نے کہا قال سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. ارے تم مجھے کیا سمجھتے ہو؟ اب میں آرڈر پاس کر رہا ہوں کہ بنی اسرائیل میں جو بچہ پیدا ہوگا اسے ذبح کر دیا جائے گا اور بچی پیدا ہوگی اسے چھوڑ دیا جائے گا. انا پرستی، دل تنگ ہو گیا. یعنی وہ بچے جو پیدا ہو رہے ہیں، پیدا ہونے والے بچے، ان کا قتل، دل کی اس سے زیادہ تنگی کیا ہو سکتی؟ اسکول میں پڑھنے والے، پرائمری اسکول میں پڑھنے والے بچوں کا قتل، اس سے زیادہ دل کی تنگی کیا ہو سکتی ہے؟ تو انا کی وجہ سے دل تنگ ہو جاتا ہے. فرعون نے کہا ان کے بچوں کو میں ہلاک کر دوں گا، ان کے بچوں کو زندہ ان کے بچوں کو میں ہلاک کر دوں گا، بچوں کو زندہ چھوڑ دوں گا، اور ہم ٹوٹل کنٹرول میں ہیں. ہاں، وہ ہمارے ٹوٹل کنٹرول میں ہے. تو یہ انا کی وجہ سے دل تنگ ہو جاتا ہے. قرآن مجید اس کا علاج کرتا ہے. انا پرستوں کی پول کھول ہوا نکال دیتا. بڑا اکڑ رہا ہے تھا، اللہ تعالیٰ ہوا نکال دے رہے ہیں. فلا تمش فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. ارے تو اپنے آپ کو بڑا اکڑ پھونک دکھا رہا ہے. ارے تو کیا ہے؟ زمین پر اکڑ کر مت چل. تو نہ یہ پہاڑوں کی بلندی کو چھو سکتا ہے، نہ زمین کی گہرائی کو پہنچ سکتا ہے. تو 5 فٹ 6 انچ کا آدمی ہے. 10 سال تیرا فریم اتنا ہی ہے، بہت اچھل رہا تو اپنے آپ کو. کیا ہے تو؟ پول کھول دیا اکڑ پھونک کرنے والوں کی. ولا تمش فی الارض مرحا، زمین میں اکڑ کر مت چلو. انک لن تخلق الارض، نہ تم زمین کی گہرائی کو پہنچ سکتے ہو. ولن تبلغ الجبال طولا. اے ڈونلڈ ٹرمپ، تیرا فریم 6 فٹ کا ہے، 5 فٹ 10 11 یا 6 فٹ کا ہوگا. کیا کر سکتا ہے تو؟ نہ پہاڑ کی بلندی کو پہنچ سکتا ہے، نہ زمین کی گہرائی کو. ارے تو بنکر بسٹر بنایا، وہ بھی 200 میٹر تک ہی جا سکتے ہیں. ارے ہے تو گہرائی تک جا ہی نہیں سکتا زمین کی، بڑا اکڑ رہا ہے بیٹھ کر. اکڑ پھونکی اللہ تعالیٰ پول کھول دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ولا تمش فی الارض، زمین پہ اکڑ کر مت چلو، بالکل تواضع کی زندگی گزارو. دنیا میں اگر تم اکڑ کر جیو گے، کوئی بھی، وہ محلے میں، خاندان میں، گلی میں کوئی بھی اکڑنے والا ہے، وہ مال کی وجہ سے، عہدے کی وجہ سے، علم کی وجہ سے، کسی بھی اللہ کی نعمت کی وجہ سے اگر وہ اکڑا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کو جنت نہیں ملے گی. تلک دار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین. یہ جنتیں جو ہم نے بنائی ہیں وہ کس کے لیے ہیں؟ وہ ان کے لیے ہیں جو زمین پہ اپنی بڑائی نہیں چاہتے ہیں. لا یریدون علوا فی الارض، زمین میں اپنی بڑائی نہیں دکھاتے ہیں اور نہ زمین میں فساد مچاتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے تلک دار الآخرہ، آخرت کا گھر ہے ایسے لوگوں کے لیے. چند کوڑیاں پا کر اکڑنے لگے، جنت حرام ہو جائے گی. تھوڑا سا عہدہ مل گیا اور اکڑنے لگے، جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکو گے. اس لیے کہ وہ جنت والعاقبۃ للمتقین صرف متقیوں کے لیے ہے. اکڑ پھونک دکھانے والے مسلمانوں میں بھی ایسا کیا ہے جاتا نہیں معلوم، ایسا اکڑنے لگ رہے ہیں. تھوڑے 2 پیسے آتے اکڑنے لگتے. نہ دنیا میں بھی اس کا کوئی فائدہ ہے، نہ آخرت میں بھی اس کا کوئی فائدہ ہے. اگر ایسے اکڑ پھونک کرنے والے کلے کو عہدے پہ پہنچ جائے تو کتنا بڑا ظلم کریں گے. اس سے کہ دل تنگ ہو جاتا ہے. جب کوئی پوزیشن نہیں ہے تو اکڑ رہے ہیں، جب کوئی
بڑا پوزیشن مل جائے تو کیا نہ کریں گے. حضرات گرامی، سب سے پہلی وجہ اکڑفوں انا، یہ دل کو تنگ کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کا علاج قرآن میں بتاتے ہیں کہ مت کرو، جنت تم پر حرام ہو جائے گی. دوسرا ہے حسد. حسد کرنے کی وجہ سے دل تنگ ہو جاتا. دنیا کا فرسٹ نون کرائم، دنیا جب سے بنی ہے، انسانی تاریخ کا فرسٹ کرائم، نون کرائم، اس کی بنیاد حسد ہے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فتقبل من احدهما. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آدم کے دو بچوں کا واقعہ سناؤ. دو بیٹے آدم کے، حضرت حابیل اور قابیل، دونوں نے اذ قربا قربانا، دونوں نے قربانی دی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الآخر. ایک کی قربانی قبول کی گئی اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں کی گئی. اس زمانے میں طریقہ یہ تھا کہ جس کی قربانی قبول ہو جاتی، آسمان سے آگ آ کر اس قربانی کو جلا دیتی تو لوگ سمجھ جاتے کہ اس کی قربانی قبول ہوئی ہے، اور جس کی قربانی کو آگ نہ جلاتی لوگ سمجھتے کہ اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی. اس کا دل تنگ ہو گیا، حسد سے بھر گیا. قال لأقتلنک، اس نے کہا میں تجھے قتل کر دوں گا. میں اور تو دونوں مل کے ایک ساتھ قربانی کیے اور تیری قربانی کو قبول کیا گیا اور میری قربانی قبول نہیں ہوئی، میں تجھے قتل کر دوں گا. قال انما يتقبل اللہ من المتقین. انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ تو متقین ہی سے قبول کرتا ہے. تم فالتو کام کرتے ہوئے اللہ کے لیے کچھ کرو تو اللہ قبول نہیں کرے گا. لوگوں کے پلاٹوں پہ جو ہے قبضہ کر کے عمرے کو جاؤ تو عمرہ قبول نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ صرف قبول کرتا ہے متقیوں سے، کانپنے والوں سے، اللہ کے خوف سے کانپنے والوں سے اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. حسد آ گیا، دل تنگ ہو گیا. حسد آج ساری دنیا میں حسد ہے. ایک ملک دوسرے ملک سے حسد کر رہا ہے، ایک علاقے کے لوگ دوسرے علاقے کے لوگوں سے حسد کر رہے ہیں، ایک قوم دوسری قوم سے حسد کر رہی ہے. حسد اتنا بڑھ گیا ہے. ایک خاندان میں جو چیز آج پائی جا رہی ہے الفت و محبت نہیں بلکہ حسد ہے، حسد و بغض. اور یہی اگر وائٹ ہاؤس کو پہنچا دیا جائے تو جنگ و جدال ہو جائے گا. ہمارے پاس پاور نہیں ہے اس لیے خاندان میں تھوڑا سا کر لے رہے ہیں. اگر ان کو وائٹ ہاؤس پہنچا دیا جائے یا کسی اور حکمراں کے کرسی پہ بٹھا دیا جائے تو جیسے ڈونلڈ ٹرمپ کر رہا ہے ویسے ہی کریں گے. دل کی تنگی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اتقوا الشح، دل کی تنگی سے بچو. حضرات گرامی، دل کی تنگی کتنی خراب ہوتی ہے. دیکھیے، آدمی کسی کی بہتری کو، کسی پہ بہتری ہو وہ بھی برداشت نہیں کرتا، اور کوئی پریشانی میں ہو تو واہ واہ ویری گڈ بلکہ ناچنے لگتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ اگر وہ لوگ ایسے ہیں، اگر تم پر کوئی بہتری ہو تو انہیں بہت برا لگتا ہے.
وَإِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ فِتْنَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم کو کوئی بھلائی لگتی ہے تو ان کو بہت برا لگتا ہے، اگر تم کو کوئی برائی لگے وہ ناچنے لگتے ہیں، یفرحوا بہا۔ آج ہندوستان کی میجورٹی کمیٹی مسلمانوں کے ساتھ یہی معاملہ ہے، دل تنگ ہے ان کے، مسلمانوں کو کچھ فائدہ پہنچائے تو دل متلانے لگتا ہے، ایسا متلانے لگتا ہے کہ برداشت ہو ہی نہیں رہا ہے۔ اگر مسلمانوں کو کوئی نقصان پہنچے یفرحوا بہا، ناچنے لگتے ہیں۔ یہ دل کی تنگی ہے، یہ دل کی تنگی کافروں کے لیے تو شوبہ دے سکتی ہے، مسلمانوں کے لیے کیوں؟ ہم اپنے خاندان میں دیکھتے ہیں کہ کوئی آگے بڑھ رہا ہے تو دل محسوس کے دل بجھ جاتا ہے، خاندان میں کسی کو نقصان پہنچتا ہے تو ہم ناچنے لگتے ہیں، ویری گڈ، خوشیاں مناتے ہیں کہ بہت اچھا ہوا، بہت چل رہا تھا، اب معلوم ہو گیا۔ یہ دل کی تنگی جو ہمارے دلوں میں ہے وہی دل کی تنگی ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس ہے، صرف اس فرق یہ ہے ہی از موسٹ پاورفل، اپنے پاس پاور نہیں ہے، کوئی فرق ہے، دیکھ لیں آپ۔ اگر اللہ تعالی ہم کو پاور دے دے تو بہت مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے فرماتے ہیں کہ حسد مت کرو، حسد بہت بری چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حسد اعمال کو اس طرح کھا جاتی ہے جس طرح سوکھی لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے، آگ جیسے سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے ویسے ہی حسد اعمال کو کھا جاتی ہے۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، پہلی صف میں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، تسبیح کر رہے ہیں، دل میں علاوہ ہے، حسد ہے، اس کے لیے کچھ نہیں ملے گا، اس لیے کہ وہ حسد وہ آگ ہے جو تمہارے اعمال کو کھا رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث۔ تیسری بات جو دل کو تنگ کرنے والی ہے وہ حرص و طمع ہے، اور خود غرضی۔ خود غرضی آج پوری دنیا خود غرضی کی بنیاد پہ چل رہی ہے۔ یہ نیشنلزم کیا ہے؟ یہ خود غرضی ہے۔ ایک علاقے کے رہنے والے ایک ملک، پوری بھلائی ہم کو چاہیے، پڑوس کو کچھ بھی نہیں ہونا، پوری بھلائی مجھے چاہیے، خود غرضی۔ امریکہ چاہ رہا ہے کہ پوری بھلائی مجھے ملے، وینزویلا کا پیٹرول مجھے ملے، ایران کا پیٹرول مجھے ملے، دنیا کو کچھ نہ ملے، بس مجھے ملے، میک امریکہ گریٹ اگین۔ یہ دل کی تنگی ہے، حرص ہے، خود غرضی ہے، اور وہی خود غرضی چھوٹے لیول پہ ہمارے دلوں میں بھی ہے۔ جیسا آدمی بڑا پاورفل ہوتا جائے گا اس کے اثرات اتنے زیادہ دکھائی دیتے رہیں گے۔ اس لیے حرص و طمع بہت بری چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک کردار کا تذکرہ فرمایا سورہ مدثر میں، حالانکہ مفسرین نے اس واقعے کے اس آیتوں کی روشنی میں ایک کا نام بھی لیا ہے، لیکن ایک کردار کے طور پہ اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا وبنین شہودا ومہدت له تمہیدا ثم یطمع ان ازید۔ ارے کیا کیا میں نہیں دیا اس کو، پہلے تو اکیلا پیدا کیا، دنیا میں اکیلا آیا، اور مالم ممدودا یعنی ہمیشہ بڑھنے والا مال عطا کیا، ایوری ایئر اس کے بزنس میں پروفٹ ہی پروفٹ، ایسا مال اسے عطا کیا، مالم ممدودا، وہ بنین شہودا، اور بچے دیے جو ہمیشہ اس کے ساتھ رہتے، وہ مہدت لہو تمہیدا، پوری زندگی کو اس کے لیے آسان کر دیا، ہر طرح کی آسائش اس کو دے دی۔ یہ آیتیں حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں
ولید بن مغیرہ کے لیے نازل ہوئی تھی، لیکن نام نہیں لیا، چونکہ کسی بھی کردار، بعد آنے والا کردار بھی ایسی ہو سکتا ہے۔ یہ آیتوں کو آپ ڈونالڈ ٹرمپ پہ فکس کر سکتے ہیں۔ مالدار بنایا اور ریگولرلی پروفیٹیبل بزنس دیا، بچے دیے جو اس کے ساتھ رہتے ہیں، جیریڈ کشنر اس کا داماد ساری دنیا میں جا کے معاہدے کر رہا ہے۔ پھر اس کے بعد زندگی بڑی خوشحال دے دی، پھر کیا کر رہا ہے؟ ثم یطمع ان ازید، اور ہونا میرے کو، اور ہونا۔ یہ حرص و طمع ہے، اور ہونا۔ وینزویلا کا پیٹرول ہونا، ایران کا پیٹرول ہونا، سعودی عرب کی تمام دولت ہونا، ان ازید، مجھے اور ہونا، اور غزہ ڈیولپ کروں گا تو میرے داماد کو فائدہ ہونا۔ ثم یطمع ان ازید، دل کی تنگی، جب حرص بڑھ جاتی ہے تو دل تنگا ہو جاتا ہے۔ وہ بہت بڑے لیول پہ ہم کو دکھائی دے رہی، ہمارا دل تنگ ہونے سے کتنے لوگوں کو کیا نقصان پہنچ رہا ہے لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا ہے، قیامت میں معلوم ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ حرص مت کرو۔ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ۔ جو کچھ دنیا والوں کو دیا گیا ہے اس کی طرف اپنی نگاہ مت اٹھاؤ، مت دیکھو اس طرف۔ یہ دنیا کی زینت ہے جو ہم نے اسے دے دی ہے، اور اس کے ذریعے سے اس کی آزمائش ہو رہی ہے۔ مال دینے سے اس کی کوئی خوشحالی نہیں ہے، مال کی وجہ سے اس کی آزمائش بڑھ گئی ہے۔ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، اس مال کے ذریعے سے اس کی آزمائش ہو رہی ہے، اس کی طرف نگاہ اٹھا کر مت دیکھو۔ جو کچھ اللہ کا رزق ہے تمہارے لیے بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے، اس رزق پہ مطمئن ہو جاؤ۔ یہ حرص مت کرو، خود غرضی مت کرو۔ کتنے بہترین لوگوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں۔ کیا لوگ تھے وہ، ان کے دلوں کو دنیا والوں کے سامنے کھول کے رکھ دیا کہ دنیا والوں تمہارے دل بھی ایسے ہی ہونا چاہیے۔ ہے دل ایسے تمہارے، بڑی نمازیں پڑھ رہے ہو، بڑے قرآن پڑھ رہے ہو، کہ تمہارے سینے میں ایسا دل ہے؟ والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجتا مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ انصار کا تذکرہ کیا، ان کے بارے میں کہا وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا، جو کچھ بھی انہیں دیا جائے اس کی حاجت بھی دل میں محسوس نہیں کرتے ہیں۔ No, I don't require this. ارے ان کار خرید، no, I don't require that. ارے وہ اس کو گھر مل گیا ڈبل بیڈ روم کا گورنمنٹ کی طرف سے، no, I don't need that. مجھے نہیں چاہیے۔ اس کی حاجت تک محسوس نہیں کرتے۔ حرص تو آگے کی بات ہے، کسی ضرورت کی چیز کی حاجت بھی محسوس نہیں کرتے۔ ایسے دل بناؤ، اللہ تعالیٰ دل کو کھول کے رکھ رہا ہے قرآن میں، لوگو ایسا دل ہو سینے میں، ایسا دل، پھر دنیا جنت نما بن جائے گی۔ وَلَا يُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اپنی ضروریات پہ لوگوں کی ضروریات کو فوقیت دیتے ہیں، ترجیح دیتے ہیں۔ اس کی مثال یوں سمجھے کہ بھوک سے ہیں، صبح سے شام تک کچھ نہیں ملا، ایک روٹی آ گئی کھانے کے لیے، اتنے میں کوئی مانگا کہ بھائی میں بھوکا ہوں، بولے تو کھا لے۔ خود بھوک سے تل ملا رہے ہیں، بھوکا مانگے نہیں، تو لے لے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ ہے، یہ کردار ہونا چاہیے۔ یہ حکمرانوں کے درمیان بھی ہونا چاہیے، عام لوگوں کے درمیان بھی یہ کردار ہونا چاہیے۔ یہ کردار دل کو وسعتیں عطا کرتا ہے۔
اتنی بلندیاں عطا کرتا ہے کہ پوری دنیا بھی سما نہیں سکتی اس میں. حرص و طمع. تو حضرت گرامی 6 پوائنٹ تھے، بس 3 پوائنٹ پہ میں بات ختم کر رہا ہوں. صرف اب یہ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل میں ہونے والے ایک حکمران کو کس طرح تربیت فرمائی، انگریزی میں نرچر فرمایا. اللہ اور اس کے اللہ تعالیٰ نے کیسی تربیت فرمائی اور اللہ کے نبی نے کیسی تربیت فرمائی. 2 واقعات میں اپنی تقریر ختم کروں گا. یہ آگے چل کے حکمران بننے والے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دل تمہارا تنگ نہیں ہونا، تم حکمران بننے والے ہیں. تنگ ہو گیا اور حکمران بن جائے تو بہت مشکل ہو جائے گی لوگوں کے لیے. نہیں، تمہارا دل تنگ نہیں ہونا. بنو مستلق، غزوہ بنو مستلق سے واپسی کے وقت کچھ ایسے واقعات ہو گئے کہ ہماری ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظالموں نے بہتان لگا دیا، اور بہت ہی برا بہتان لگایا. واقعہ افک کہتے ہیں اس کو. بہت برا بہتان لگا دیا. ایسا بہتان لگا دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینے تک پریشان رہے. 1 مہینے تک. ہماری ماں حضرت عائشہ اللہ کے نبی کے گھر سے اجازت لے کر اپنے والدین کے گھر چلی گئیں. پورا مدینہ اتھل پتھل، منافقین پیش تھے، لیکن اس میں چند مسلمان بھی تھے جو بھولے بھالے مسلمان، جانتے کچھ بھی نہیں، خالی تھوڑے پیسے میں ووٹ دیتے. دیکھیے، جانتے ہوئے اپنے ووٹ سے کیا فرق پڑنے والا ہے، کیا مستقبل ہونے والا ہے مسلم قوم کو، کچھ بھی نہیں، تھوڑے پیسے مل کے ووٹ دے دیے بس. ایسے ہی بھولے بھالے مسلمان ہر زمانے میں ہوتے ہیں. اس میں ایک مصطح بن اثاثہ بھی تھے جو پیش تھے ہماری ماں کے اس واقعے کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے. مصطح بن اثاثہ تو وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ داروں میں سے تھے، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا گھر چلاتے تھے. غریب آدمی تھے، وہ راشن پانی دیتے تھے، اور وہ حضرت عائشہ کے معاملے میں بڑے پیش تھے، آگے تھے، بات کو بڑی تیزی سے پھیلا رہے تھے مدینے میں. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھائی کہ بس میں اب اس کا گھر نہیں چلاؤں گا. ایسا کام کرتے میری بیٹی کے ساتھ، وہ بھی اللہ کے نبی کا حرم، اس کے اوپر بہتان لگانے کے لیے ایسا کوشش کرتے ہو، اور قسم کھاتے ہیں کہ میں اس کا گھر اب نہیں چلاؤں گا. بالکل جائز بات ہے. کوئی میری بیٹی پہ الزام لگا دے تو اس کی صورت میں دیکھنے کی کوشش نہیں کروں گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نو ابوبکر، آپ آگے چل کے حکمراں بننے والے ہیں. تمہارا دل اتنا چھوٹا، اتنا بے شک یہ واقعہ ہے، دل چھوٹا ہو سکتا ہے، لیکن تم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اہل فضل ہیں اور کوششیں کرنے والے ہوتے ہیں، ان کو قسم نہیں کھانی چاہیے کہ وہ غریبوں پر، مسکینوں پر، اپنے رشتہ داروں پر اور مہاجرین پر خرچ نہیں کریں گے. قسم نہیں کھانا چاہیے. کیا انہیں پسند نہیں ہے؟ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا انہیں پسند نہیں ہے کہ اللہ ان کے گناہ معاف کر دے؟ جو ہی آیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آئی، زار و خطار رونے لگے، مالک مجھے بے شک پسند ہے، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، میں معاف کرتا ہوں، میں درگزر کرتا ہوں، اور مجھے یہ بات بالکل پسند ہے کہ تو مجھے معاف کر دے میرے مولا. اور فوری مصطح بن اثاثہ سے بلا کے کہا کہ تمہارا راشن کل سے جاری.
دل کی تنگی کا علاج، ایک حکمراں کل بننے والے ہیں، ان کے تمہارا دل تنگ نہیں ہونا چاہیے۔ ساری قیامت تک کے لیے آنے والے تمام حکمرانوں کے لیے مثال ہے کہ پہلے حکمران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے ان کے دل کی تنگی کا علاج کیسے کیا گیا، تاکہ حکمراں بن کر وہ لوگوں کو ستائے نہیں۔ اسی طرح تمام حکمرانوں کے دل ایسے ہی ہونے چاہیے، ان کے دل تنگ نہیں ہونے چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے ایک مقام پر۔ ایک شخص ابوبکر صدیق کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق خاموش سنتے رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ تبسم ہے، آپ بھی خاموش دیکھتے رہے۔ وہ شخص گالی دیتا گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنتے رہے۔ اللہ کے نبی بھی خاموش دیکھتے رہے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ جب اس کا برا بھلا کہنا ضرورت سے زیادہ ہو گیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا جواب دیا۔ جو ہی جواب دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوری اٹھے اور چلے گئے۔ ارے بڑا برا لگا حضرت ابوبکر کو کہ جب اتنی دیر سے وہ گالی دے رہا ہے، میں خاموش سنتا رہا، اللہ کے نبی بیٹھے رہے، لیکن اتنی دیر برداشت کرنے کے باوجود میں نے اس کا جواب دیا تو فوری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے چلے گئے۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ کے نبی، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ وہ اتنا گالی دے رہا تھا، آپ سنتے رہے، میں بھی سنتا رہا، لیکن جو ہی میں اس کا جواب دیا آپ اٹھ کر چل دیے۔ دل کی تنگی، دل کو تنگی سے بچانے کا علاج اللہ کے نبی نے فرمایا، اے ابوبکر، جب تم خاموش تھے تو اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ متعین تھا جو اس ظالم کا جواب دے رہا تھا۔ وہ برا بھلا کہہ رہا تھا، تم خاموش تھے، لیکن اللہ کا فرشتہ اس کا جواب دے رہا تھا۔ لیکن جو ہی کہ تم نے جواب دیا، فرشتہ چلا گیا، اور جب فرشتہ کسی مقام سے چلا جاتا ہے تو میرا وہاں پہ بیٹھنے کا کیا فائدہ ہے؟ میں بھی چلا گیا۔ تربیت کیسی ہو رہی ہے دیکھیے۔ کوئی برا بھلا کہے تو تمہارا دل تنگ نہ ہونا چاہیے کہ اس کا جواب دو۔ دل تنگ ہونے کے اظہار کا پہلا جواب کیا ہوتا ہے؟ زبانی جواب ہے، عملی جواب تو نیکسٹ ہے۔ زبانی جواب دینے سے بھی بچایا حضرت ابوبکر کو۔ کتنا ہی برا بھلا کہہ دیں، تم جواب تک نہیں دینا، اسے کہ تم جواب دو گے تو فرشتہ جو جواب دینے والا ہے وہ چلا جائے گا۔ کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ اتنے بہترین خلیفہ، کیا بہترین تاریخ! دل میں ذری تنگی نہیں، صرف اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے نفرت، اور اس کے سوا کوئی نہیں، کسی کے لیے کوئی تنگی نہیں۔ اس لیے تمام علماء کہتے ہیں افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، انبیاء کے بعد سب سے بہترین بشر پوری امتوں میں، ہر امت میں نبی آئے، ہر امت میں نبی کے صحابہ رہے، لیکن انبیاء کے بعد سب سے بہترین کوئی شخص ہے تو حضرت ابوبکر صدیق ہے۔ ان کی تربیت ایسی کی گئی کہ دل تنگ نہیں ہونا چاہیے۔ آج اس قرآن کو ہم طاقوں میں باندھ کر رکھ دیے ہیں جس میں لوگوں کی تنگی دل کا علاج ہے۔ اس سائے میں اگر حکومتیں، قرآن کے سائے میں حکومتیں آ جائیں، دنیا کے معاملات آ جائیں، دنیا کتنے امن کی اور امن کی بنسری بجائے گی آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ آپ مسلمانوں کی تاریخ دیکھیے، کتنا پرامن دور تھا، اتنا پرامن دور۔ آج ایک ان شان سے کہہ رہا ہے کہ 10 منٹ میں میں نے 100 بم ڈالے اور 100 بم کی وجہ سے ہزاروں لوگ قتل ہو گئے، مر گئے، شہید ہو گئے، اور بڑی شان سے کہہ رہا ہے کہ میری یہ طاقت ہے، 10 منٹ میں یہ کر سکتا ہوں۔ کتنا دل تنگ ہے دیکھیے۔
اور ہم قرآن کے وارث قرآن کو یہاں پہ لگا کے بیٹھے تھے۔ ہر آدمی ہم میں کا مجرم ہے، جائیے کھانا کھائیے گرم گرم، لیکن کل قیامت میں آپ میں اللہ کے دربار میں مجرم کی حیثیت میں رہیں گے۔ اس لیے کہ اس قرآن کے وارث ہوتے ہوئے جس کے اندر لوگوں کے دلوں کا علاج ہے، اس کے پیغام کو لوگوں تک نہیں پہنچایا ہم نے۔ اب آ رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے ایسی شان سے کہ میں نمازی، بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے لیے یہ مسلمان ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی بہتری کے لیے پیدا کیا ہے، دنیا کی امامت کے لیے پیدا کیا ہے۔ نماز کو بھی آ رہے ہیں بالکل آخری لمحہ، تف ہے ایسی مسلمانی پر۔ کتنے سال غلامی میں رہیں گے؟ غلامی کب تک ہماری چلتی رہے گی؟ نہ نمازوں سے شغف ہے، نہ قرآن سے شغف ہے، نہ کچھ کرنا چاہتے ہیں، بس دنیا دنیا دنیا۔ قیامت میں آگ کا ایندھن بنیں گے اگر ہم ابھی بھی اللہ کی طرف نہ لوٹیں، اپنی ناکردہ گناہوں، اپنے گناہوں کے اللہ سے معافی نہ مانگے، مغفرت نہ طلب کریں، قرآن کے سائے میں نہ آئیں، تو ہماری مستقبل بڑا ہی برا ہے۔ رب اغفر ورحم انت خیر الراحمین۔ صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔